اللہم ذوالجلال کا بہت بڑا انعام، اللہم ذوالجلال کا بہت بڑا فضل و کرم اور انعام ہے کہ اس پرفتن دور میں قرب قیامت کے دور میں اللہم ذوالجلال نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا شوق نصیب فرما دیں، دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرما دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے، دین کی محبت وہ ہر مسلمان کے سینے میں داخل ہے۔ جیسے ہی دل میں خیر کی بات پہنچتی ہے، دل میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا نور، اپنے دین کی محبت کا نور بھر رکھا ہے، اس کو تازگی مل جاتی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دین کی باتیں سننے سے دل کو حوصلہ ملتا ہے، آخرت کی باتیں سننے سے دل کو تسلی ملتی ہے نا۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے، میں اپنے حضرت کی مجلس سے بیٹھا ہوا ہے، میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے، حضرت میں دعا کرتا ہوں پریشانی دور نہیں ہوتی، کیا کروں؟ میں دعا کرتا ہوں پریشانی دور نہیں ہوتی، کیا کروں؟ اللہ والوں کے عجیب جملے، فرمانے لگے جتنی پریشانی لمبی ہوگی، پریشانی کے دور ہونے کے بعد جو راحت ملے گی اس کی قدر بھی زیادہ ہوگی۔ پوری زندگی حالات میں گزر جائے، پریشانی میں گزر جائے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت نصیب فرمائے، لیکن صبر کا دامن نہ چھوٹے، رب کا دروازہ نہ چھوٹے، اللہ تعالیٰ آخرت کا معاملہ نیک کر دیں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کا ایک جھونکا آئے گا، دنیا کے ہر غم کو بھلا کر رکھ دے گا۔ پریشانی میں رائے مرکز میں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے 75-76 میں شاید ایک ہفتہ پڑھا۔ پہلے یہاں ہمارے میاں جی عبداللہ صاحب ہوتے تھے، میاں جی مرکز کے بزرگوں میں سے، بانیوں میں سے میاں جی عبداللہ صاحب۔ اس وقت فقر و فاقہ بھی آ جاتا تھا، فقر و فاقہ بھی۔ تو میاں جی عبداللہ صاحب جماعت والوں کو فرماتے، یہ بھوک کے مزے لے لو پھر نہیں ملیں گے تمہیں، یہ بھوک کے مزے لے لو پھر نہیں ملیں گے تمہیں۔ ایک بھائی کہنے لگے، یہ رونے کے مزے لے لو پھر نہیں ملیں گے تمہیں، جنت میں تو ہنسنا ہی ہنسنا ہے، وہاں پر تم ترسو گے رونے کو، وہاں کہاں رونا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ ماں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ رب کا آپ یہ بھی سوچیں، ہم بن مانگے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے اگر میں، یہ ہسپتال میں آپ چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت آگے پیچھے ہوتی ہے اور لوگ ہسپتال میں بیڈ کے اوپر لیٹے ہوتے ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ کا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے صحت مند وجود دے رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہمارے پاس اپنا کچھ نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی نعمت موجود ہے سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔
ہر نعمت ہے منعم کی معرفت کا ذریعہ ہوتی ہے، انعام کرنے والے کی پہچان کا ذریعہ ہوتی ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہیں. سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی عطا رحمنا. اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے لیے بچوں کے لیے بس جھولی پھیلائے رکھنی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم اور تسلی دے دیا کرے ہیں. حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے ہر پریشانی ہر تکلیف کے لیے بس ایک گھڑی مقرر ہوتی ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک وقت مقرر ہوتا ہے. بس جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے بس پھر اللہ پاک خوشی والی ہاتھ لے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتا رہتا ہوں. میرے حضرت فرمائے لگے مومن کے لیے بس تکلیف کی صورت ہوتی ہے. مومن کے لیے تکلیف کی صورت ہوتی ہے. ہم چونکہ کمزور ہیں حالات کا ہم پر اثر ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے حالات کا اثر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حالات کا اثر نہ ہو تو پھر یہ درجہ کیسے بلند ہو جاتا ہے. اب یہ دیوار ہے اس کے اوپر ہے دیوار ہے. اب دیوار میں جمود ہے اس کے اوپر نہ خوشی والی حالت ہے نہ کوئی تکلیف والی حالت. یاد نہ اس پر ہے کسی حال کا کوئی اثر نہیں ہے. اللہ نے انسان کو انسان کے دل میں ہی اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے آگے کہ یہ خوشی بھی محسوس کرتا ہے تکلیف بھی محسوس کرتا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ نے خوشی کا سامان چھپا رکھا ہے. میرے حضرت فرمائے لگے مومن کا کوئی حال نفع سے خالی نہیں. طبیعت کے موافق حال اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں. کوئی خلاف حال آ جائے صبر اور اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی اور دعا. الحمدللہ مایوسی نہیں. آپ دیکھ رہے ہماری زندگی میں کتنے موڑ آئے کتنی پریشانیاں بظاہر تکالیف آئی لیکن جب وہ تکلیف ختم ہوئی اب وہ یاد کرنے سے بھی یاد نہیں آتی. گھڑیاں گزر گئی. بس وہی صبر اور شکر کے ساتھ یہ سب گھڑیاں آخرتی گھڑیاں بن گئی. الحمدللہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے. اللہ اپنے دین پر قائم رکھے. اللہ اپنے نیک رستے پہ اللہ لگائے رکھے. ایک اللہ والے بزرگ تھے ان سے کسی نے پوچھا ہمیں کیسے معلوم ہوگا اللہ میاں ہم سے خوش ہیں. جو پریشان حال ہونے ان سے دعا بھی کروایا کرے ہیں. اللہ جتنا دل ان کا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اتنا شاید خوشحالی میں نہ ہو جاتا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو حدیث میں آتا ہے انا عند منکسرۃ القلوب لاجلی ہے کہ میں شکستہ دلوں کے پاس ہوتا ہوں. شکستہ دلوں کے پاس یاد رکھنا وہ دل جو میرے ہیں نا خوف سے لڑنے والے ہیں حالات کی وجہ سے بھی دل ٹوٹا ہوتا ہے بس اللہ اس پر ہے صبر کی توفیق عطا فرما دے. پھر یہی دل اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انوارات کی تجلی کا مرکز ہوتا ہے. الحمدللہ بس رب کا در نہیں چھوڑنا ہے. جھولی پھیلائے رکھنی ہے. اللہ تعالیٰ گھر میں تسلی دے دی بیٹوں کو بھی تسلی دی بیٹیوں کو بھی تسلی دے رہا. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سے حدیث میں آتا ہے من عزا مصابا فلہ مثل اجرہ. من عزا مصابا فلہ مثل اجرہ. جو کسی مصیبت زدہ آدمی کو تسلی دے جتنا ثواب مصیبت پر صبر کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی ثواب تسلی دینے والے کو ملے گا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں ہم کہاں پر ہیں اور کہاں پہنچنا ہے. یہ گھر نہیں راہ گزر ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بات وہی ہر اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمانے لگے کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے. کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے. اللہ
اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں، بہت آسان۔ نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، روزہ رکھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، زبان سے سچ بول لے اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، یہ دین کی بات محبت سن لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے۔ یہ قدم قدم پر اللہ نے اپنا خوشی کے بہانے پلا رکھے ہیں۔ ایک بزرگ کا مقولہ نا، بزرگوں کا ہی مقولہ ہے، طریق الوصول یا طرق الوصول الی اللہ بعدد قدر انفاس الخلائق، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کے کتنے راستے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کے کتنے راستے ہیں؟ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کے اتنے ہی راستے ہیں جتنے مخلوق کے سانس ہیں۔ اللہ نے ہر سانس میں اللہ نے اپنی خوشی کا بہانہ اللہ۔ اب ہمارے بزرگ ہیں، مجھے اندازہ ہے دور دراز سے محبت سے تشریف لاتے ہیں، یہ آپ کا ایک قدم جنت کا قدم الحمدللہ۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مہمان تشریف لاتے، فرماتے یہ مہمان اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت میں ملنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، میں ان کے قدموں کی زیارت کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں الحمدللہ علیہ۔ ہر مسلمان کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر کر الحمدللہ، اللہ خیر خواہی کا جذبہ رکھا ہوا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں۔ ہاں ہمیں کل پرسوں جہنگ سے آگے 18,000 میں تھا، وہاں رات کوئی تقریباً 2 بجے قریب جلسے سے فارغ ہوا، فارغ ہو کر پھر سفر شروع کیا۔ آگے ایک پل تھا میرا خیال وہاں پر میرا خیال وہاں ٹریفک بلاک، وہاں تو کوئی 1.5 گھنٹہ وہاں کھڑے رہے، پھر آگے آئے تو موٹر وے بند، پھر باہر اندر کے رستوں سے کوئی تقریباً ہمارے بھائی عزیز اللہ بھائی مولانا عزیز اللہ صاحب اللہ جزائے خیر سواری بیچارے چلاتے ہیں، بس اللہ نے ہمت دے رکھی، وہ دھند میں بیچارے بس لے کر آئے گاڑی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، پھر فیصل آباد میں جگہ پہنچے، وہاں راستہ بھول گئے۔ اب ایک بھائی بیچارے سادہ سے تھے، وہ اور گاڑی ان سے راستہ پوچھا، بڑی محبت سے راستہ بتلا دیا، پھر آگے پھر بھول گئے، پھر پیچھے سے وہ آئے، پھر انہوں نے کہا ادھر جاؤ جائیے، شیخ پور ادھر جاتا ہے اللہ۔ اب یہ راستے کی نیکی ہے یاد رہا ہے اللہ ہے، اس لیے کہتے ہیں نا کسی مسلمان ہے، میں ایک دفعہ جا رہا ایک گاؤں میں، ظہر کی نماز کے بعد بات چیت تھی، گاڑی میں جا رہے راستے میں بارش کا پانی کھڑا ہوا گڑا تھا، گاڑی کا ٹائر اس میں پھنس گیا۔ بھائی عزیز اللہ انہوں نے کوشش کی دھکا دے کر نکالنے کے لیے نہیں نکلی، سامنے سے ٹرک کے اوپر نے 2 پٹھان نوجوان ہلکی سی عمر کے آ رہے، انہوں نے دیکھا کہ یہ پریشان حال کھڑے ہیں، تو وہی انہوں نے بھی اپنا ٹرک پانی ملا کر کھڑا کر دیا اور نیچے اترے اور ہماری گاڑی کو دھکا دیا اور باہر نکال دیا۔ میں آگے گاؤں میں بات چیت کے لیے پہنچ گیا، بیان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا ہے، اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ بیان کے لیے آ گیا ہے، لیکن میرے کروں یہ بیان میں خیر کی بات کہنے سننے میں ان نوجوان بچوں کا دھکا بھی شامل ہے کہ یہ لگ رہا ہے۔ یہ اس قسم کے دھکے یہ جنت کے دھکے ہوتے ہیں، اڑا کے پہنچا دیتے ہیں الحمدللہ۔ کل بھی میں جلسے میں جا رہا واپس ہے، وہ اب ساتھی دھند کا موسم ہے، اب یہاں بھی گئے تو یہاں بھی رنگ روڈ بند ہو گئے، پھر بیچارے اندر کے راستے سے لے کر گئے تو دھند میں تھے۔ میں سے ان سے اپنے ساتھیوں سے کر رہا تھا، بھائی دیکھو یہ جو یہ آپ کی نیکی ہے نا، اس کا کوئی دنیا میں تو کوئی اشتہار نہیں ہے، لیکن عرش پر اشتہار لگ گیا الحمدللہ ہے، ہاں الحمدللہ لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ کو نیکی کے لیے کوئی بورڈ ضروری نہیں یاد رکھنا، ہاں بس اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان کے لیے میرے حضرت فرمانے لگے، جو بچوں کو سکول میں کہلواتے ہیں کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ تمہارا نام روشن ہو جائے، فرمایا یہ لفظ ٹھیک نہیں، بچوں کو یوں کہلواؤ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ کہ اللہ پاک کی ذات خوش ہو جائے، بس یہ ہو نیت یاد رہا۔
کہ ہمیں دنیا میں کوئی جانے نہ جانے، بس جن کے لیے کر رہے ہیں وہ جان لے، بس یہ نہیں کر لیا الحمدللہ۔ اللہ ہماری زندگی ہے یہاں ہمارے چبڑجی میں وہ ہے خان بابا ہوٹل تھا، خان بابا ہوٹل، اس کے اوپر یہ بڑا اچھا جملہ لکھا ہوا تھا، رے رب دا نام، رے رب دا نام، پنجابی زبان میں لکھا رے رب دا نام، بس رب کا نام رہے، ہم نے کیا رہنا ہے اللہ بس میرے کروں، بس وہی چیز باقی رہے گی جو رب کے نام پر ہے الحمدللہ ہے۔ ہاں بقا اخلاص کے لیے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بس یہ ہے۔ ہم نے میرے حضرت صاحب پوچھنے لگے، حضرت میں جب بھی کوئی نیک عمل شروع کرتا ہوں، شروع میں نیت اچھی ہوتی ہے، بعد میں ریا اور دکھلاوے کا خیال آ جاتا ہے، کیا کروں؟ اللہ والوں کے عجیب جملے فرمائے لگے، جب بھی کوئی نیک عمل شروع کرنے لگے، پڑھنے پڑھانے لگے، واعظ و نصیحت کرنے لگے، صدقہ خیرات کرنے لگے، کوئی بھی نیک، ایک مرتبہ اپنے دل پر دھیان دے کے یہ نیت کر لے، یا اللہ یہ عمل تجھے خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، پھر 1000 بار بھی غیر کا خیال آ جائے اس کی پرواہ نہ کرے، وہ ریا نہیں بلکہ وسوسہ ریا ہے۔ اللہ تعالیٰ کل میں ہے جگہ مسجد میں تھا، وہاں ایک مسجد میں بڑی خوبصورت مسجد بنی ہوئی، ہمارے بھائی مولانا یوسف صاحب، اللہ تعالیٰ میں تو پہچان نہیں سکا وہ، حالانکہ پہلے بالکل حاضری ہوئی، کافی عرصے کے بعد کل وہ حاضری ہوئی، تو وہاں کہنے لگے یہ بڑی خوبصورت مسجد بڑی، کہتے یہ 12 کروڑ روپے لگے ہیں اس کے اوپر، اور صرف ایک آدمی نے بنوائی ہے الحمدللہ، ایک آدمی نے فرمایا وہ آئے بس نے وہ سب کچھ وہ سارا اس کا جتنا بھی ہے ضرورت دے کر، اور انہوں نے کہا میرا نام تک نہیں کسی کو بتلانا ہے، نہ کوئی نام بولا کچھ نہیں ہے، کہتے بالکل باہر ملک سے آئے تھے بیچارے پڑھا کر، وہ کہتے اس کا سارا خرچ کروڑ ادا کیا اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اللہ نے رکھا ہے، مسلمان یہ سب کا یہ اللہ نے ہر باقی اخلاص ہے، اصل چیز اخلاص ہے الحمدللہ ہے، وہ تو حدیث میں آتا ہے ایک کھجور بھی صدقہ کریں اخلاص سے، اللہ تعالیٰ آگے اللہ فرمائے اس کھجور کی اللہ پرورش کرتے رہتے ہیں، اس کے اور اس کے ثواب کو بڑھاتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ایک کھجور کا ثواب پہاڑوں کے برابر ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، یہ خلوص ہاں میرے کروں یہ نیکی کا تیل ہے الحمدللہ ہے، ہاں اللہ تعالیٰ یہ خلوص بڑھاتا ہے الحمدللہ۔ ہاں اور یہ دیکھو ہمارے پاس خلوص میں دعویٰ نہیں دعا ہے الحمدللہ ہے، ہر وقت کرتے رہنا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا یار، کرتے رہتا ہوں، خلوص کا پیمانہ ہمارے پاس نہیں، یہ اللہ میاں کے پاس الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے راستے سے کانٹا ہٹانے میں کتنا خلوص، قاعدہ پڑھانے میں کتنا خلوص، بخاری شریف پڑھانے میں کتنا خلوص، یہ ہمارے بزرگ بھائی محبت سے تشریف لائے، آپ کے ایک قدم میں کتنا خلوص، یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم الحمدللہ۔ اللہ وہی نوازے الحمدللہ۔ نیک مائیں بہنیں بیٹیاں جو رات دن بیچاری گھر میں خدمت لگی رہتی ہیں، بچوں کی دیکھ بھال کی ایسی صبح شام، بھائی کہنے لگے لوگ کہتے ہیں ولی نہیں، فرمایا ہر گھر میں ولی موجود ہے، اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کی نیک بندیاں جو صبح و شام خدمت کرتی ہیں، ان کا پورا پورا حصہ ہوتا ہے الحمدللہ۔ آپ کو ایک وقت کا کھانا نہ ملے، آپ عبادت کر کے دکھلایا، یہ ہمارے طلباء ہے، ایک دن کا کھانا لیٹ ہو گیا، بالکل نڈھال ہو رہی ان کی طبیعت، پڑھنا مشکل ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، یہ گھر والے بھی پورے پورے میرے کروں آپ کی نیکی میں برابر کے شریک ہیں، والدین ان کی دعائیں لے الحمدللہ ہے، وہ ہمارے محسن ہیں اللہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو یہ تو اللہ تعالیٰ نے سارا نظام ہے، اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا، ایک دوسرے کی خدمت سے جوڑ رکھا، سب کا کم ہے، اللہ تعالیٰ برکتوں سے بھر دے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے، بس ہماری زندگی کا بڑا مقصد ہے کہ ہم مل جل کر اللہ میاں کو خوش کریں اور راضی کریں، بس یہ ہے غرض، نماز پڑھ کر خوش کریں، روزہ رکھ کر خوش کریں، قرآن پاک کی تلاوت کر کے خوش کریں، زبان سے سچ بول کر خوش کریں، بس یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان، اپنے دفتر کو جنت کا دفتر، اپنی کھیتی باڑی کو جنتی کھیتی باڑی، اپنی ملازمت کو آخرت کی ملازمت، ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے ہیں۔
اللہ روزی کا کوئی بھی بہانہ بس سچائی سے امانت داری سے اپنی حق حلال کی روئی سے بھرا ہوا، یہ بہانہ فرش پر نہیں جنت کے دروازے پر الحمدللہ ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بزرگوں کو بچوں کو اللہ خوشیوں سے بھر دے اور خوب برکتوں سے نوازے، آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج کلمات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح والے مہمان بھی چلو توبہ میں شریک ہو جائیں گے، کوئی بیعت تو بس پڑھو کا ہی فیض ہے۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیعت توبہ کا نام ہے، یہ مہمان تشریف لاتے ہیں، ان کی برکت سے ہماری بھی توبہ ہو جاتی ہے۔ اللہ پہلے سے کہیں اپنے بزرگوں سے بیعت ہے توبہ کی نیت سے سبھی کہہ لیں، کوئی بیعت اور توبہ دو نیت سے کہہ لیں، شاید یہ نسبت بھی کام آ جائے آخرت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے توبہ کی کفر سے، شرک سے، بدعت سے، غیبت سے، چغل خوری سے، چھوٹے بڑے سب گناہوں سے، توبہ قبول فرما۔ ہم بیعت ہوتے ہیں چاروں سلسلوں میں، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ میں۔ یا اللہ ان بزرگوں کی برکتیں نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور جنت میں آپ کے مبارک قدموں میں جگہ نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ تھوڑی سی بات سن کر دعائے خیر، بس اس نیک تعلق سے مقصود اللہ پاک کی ذات کو خوش کرنے کا اور ان کو راضی کرنے کا ایک عہد کرنا ہے، پھر جہاں تک ہو سکے 5 وقت کی نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت اور اپنی حق حلال کی روزی۔ میرے حضرت جامع شفیع مجلس میں بیٹھا ہوا نام لے کر مخاطب کیا، فرمانے لگے حسن دنیا گزارے کی جگہ ہے، دال روٹی سے گزارا چل جائے گزارا کر لینا، آخرت میں اللہ سب ارمان پورے کریں گے۔ اللہ ہمارے بزرگوں کو بھائیوں کو سب کو اللہ رزق حلال وافر نصیب فرمائے۔ ہمارے حضرت شاہ کی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے کراچی کے انداز سے فرماتے اللہ تعالیٰ سے مانگو تو بریانی اور شامی کباب، اللہ تعالیٰ سے مانگو تو بریانی اور شامی کباب لیکن راضی چٹنی روٹی پر رہو، کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو تو اونچی سے اونچی نعمت، پھر اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ اللہ بھی ہاتھ پڑھتے رہنا۔ تیسرا کلمہ طیبہ استغفار اور درود شریف ہے، تیسرا کلمہ طیبہ استغفار اور درود شریف ہے۔ ہاں پہلے ہی معمول ہوگا، نماز والا درود شریف پڑھ لیں یا کوئی مختصر درود شریف ہے، یہ 3 تسبیحات 100 بار پڑھ لیں، ہمت ہو زیادہ ورنہ کم از کم 10 بار تو پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ۔ آخری درجہ یہ ہے کم از کم 1 بار ہے، اور باقی راستے میں آتے جاتے بھی جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے۔ میرے حضرت فرمانے لگے یہ زبان کیا ہے، نیکیوں کی مشین ہے، اس سے 1 مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، یعنی بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا سبحان اللہ کہا، یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی، یہ پوری دنیا کی دولتوں سے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی، لیکن اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے۔ نیکی آخرت کا سکہ ہے، اس کی قدر و قیمت آخرت معلوم ہوگی۔ یاد رہا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ برکتوں سے بھر دے۔ باقی نکاح والے مہمان انشاءاللہ نکاح نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ ہوگا اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مہربان الحمدللہ۔
اللہ ایک مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نماز کی تیاری انشاءاللہ۔